ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے. یہاں پہ جو آگے بیٹھے ہیں ان کی باہر جائیدادیں ہیں, یہ لندن بھاگ جائیں گے, کوئی دبئی چلا جائے گا, کسی کے یورپ. جب آپ کا وزیر اعظم, جب آپ کا لیڈر بزدل ہو, وہ مودی کا نام نہ لے سکے, اس کو آپ کیا. صاحب, ڈپٹی سپیکر صاحب, ایوان کے اندر جتنے بھی حکومت نمائندوں نے تقاریر کی اور وزیر اعظم نے بھی تقریر کی, لگ یہی رہا ہے کہ اس وقت ہم حالات جنگ میں ہیں اور اس وقت جو بارڈر پہ جن مسائل کا ہم شکار ہے, اور یہاں پہ بار بار ہمیں ایک بات سننے کو مل رہی ہے کہ جی ہم نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے, ہم نے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے اور ان مشکل حالات میں ہم نے اتفاق کے ساتھ لڑنا ہے. تو جناب ڈپٹی سپیکر صاحب, وہ کون سے عناصر ہیں جو اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے پاکستان کے سب سے محبوب لیڈر عمران خان کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں اور ہم سے قومی یکجہتی کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور میں آپ کو اور اس ایوان کو بتاتا ہوں, اللہ کی قسم حلفاً کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کی تقریروں سے کوئی قومی یکجہتی نہیں آئے گی جب تک عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آئیں گے. قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. اور کل ہم گئے, جناب ڈپٹی سپیکر صاحب, ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی. ہم چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کوئی پیغام دے گا, پاکستانی قوم کے نام وہ کوئی پیغام دے گا, ہم قوم کو بتائیں گے, لیکن ہمیں ادھر اپنے لیڈر کے ساتھ ہماری ملاقاتیں نہیں کرائی گئی اور ادھر آتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی. بالکل اس قومی یکجہتی میں ہم نہیں کھڑے ہوں گے جب تک آپ عمران خان کو باہر نہیں لائیں گے. اور جناب ڈپٹی سپیکر صاحب, آج سے 2 سال پہلے 9 مئی کے دن جس بونڈے طریقے سے قوم کے محبوب لیڈر کو گریبان سے پکڑا گیا, ان کو گھسیٹا گیا, ان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا, تب سے لے کے آج تک پاکستانی قوم ان تمام ہاتھوں سے, ان تمام کرداروں سے نفرت کرتی ہے جنہوں نے عمران خان کو پکڑا, عمران خان کو گھسیٹا. اور جناب ڈپٹی سپیکر صاحب, میرا دل کچھ اور کہہ رہا ہے, زبان سے مجبوری کے تحت ہی ہم یہی کہیں گے کہ ہاں اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنی دفاعی عسکری قیادت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ملک ہمارا ہے, سرزمین ہماری ہے, ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے. یہاں پہ جو آگے بیٹھے ہیں ان کی باہر جائیدادیں ہیں, یہ لندن بھاگ جائیں گے, کوئی دبئی چلا جائے گا, کسی کے یورپ میں گھر ہے, ہم نے اس ملک میں رہنا ہے. یہ سرزمین ہماری ہے, یہ ہمیں اپنے لیڈر نے سکھایا تھا, یہ پاکستان ہمارا ہے, کیونکہ ہم نے, ہماری آنے والی نسلوں نے اس ملک کے اندر وقت گزارنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے لیڈر کو جیل میں رکھیں اور مجھ سے قومی یکجہتی کا تقاضا کریں. اگر میں کہہ بھی دوں کہ ہاں قومی یکجہتی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن پاکستانی قوم نہیں کھڑی آپ لوگوں کے ساتھ. اس بات کو سمجھے, باہر سروے کرائیں, باہر میڈیا سے آزادانہ سروے کرائیں, آپ کو پتا چلے اگر ملک واقعی مشکل حالات میں ہے تو عمران خان کو لے آئے باہر. کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کیوں آپ قومی لیڈر کو, ضرورت کیا ہے, کس لیے رکھا ہوا ہے جیل میں؟ پورے پاکستانی قوم جانتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان نہ ملزم ہے نہ مجرم ہے, بلکہ تمام کے تمام سیاسی مقدمات ہیں ان کے اوپر. لائیں ان کو ادھر کھڑا کرے, وہ جب کہے گا کہ وی ول فائٹ, پورے پاکستانی قوم فائٹ کرے گا, بارڈر کی طرف جائے گا, اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. اور آپ کو ضرورت ہے, پاکستان کو ضرورت ہے. اور ادھر وزیر اعظم نے جب تقریر کی, مودی انٹرنیشنل دہشت گرد ہے. میں علل اعلان کہتا ہوں کہ جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے وہ انٹرنیشنل دہشت گرد ہے, لیکن ان کے ذاتی تعلقات ہیں, کاروباری تعلقات ہیں, مودی کا نام نہیں لے سکتے. اور نواز شریف جس کو یہ اپنا قائد سمجھتے ہیں, انڈیا کے خلاف جنگی حالات میں ایک طرف ہماری عسکری قیادت جو شاپروں کی طرح ان کے ڈول گرا رہی ہے, اور ان کا قائد, ان کا پتہ نہیں کون سا قائد, وہ
इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आज़म होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? आए मैं आपको आसान हल बताता हूं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 9 मई के बाद, आज से 2 साल पहले जब 9 मई हुआ, आपने हमारे कारकुनान को घसीटा, हमारे खवातीन को रोड के ऊपर घसीटा, आपने चादर और चार दीवारियों की पामालिया की, हमारे पॉलिटिकल पार्टी को आपने दीवार में चुन दिया। ये तमाम चीजें हम भूलने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ये है कि इमरान खान को बाहर लाएं, इधर परेड ग्राउंड में जलसा रखें। अगर